حکایت رومی، بادشاہ اور کنیز۔ دوستو، ایک قصہ سنو جو ہمارے حال پر صادق آتا ہے۔ اگر اپنے حال کو ہم پرکھتے رہیں تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ پھل پائیں۔ اگلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جسے دنیا اور دین دونوں کی بادشاہی حاصل تھی۔ ایک دن شکار کے لیے مصاحبہ کے ساتھ سوار ہے کر نکلا۔ گھوڑا دوڑاتا پھرتا تھا کہ یک عشق کا شکار ہو گیا۔ راستے میں ایک لونڈی پر نظر پڑی کہ دیکھتے ہی دل اور جان سے اس کا غلام ہو گیا۔ من بولی قیمت دے کر لونڈی کو مالک سے خریدا اور بادشاہ بیگم بنا لیا۔ اتفاق دیکھیے کہ وہ بیمار ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے ملک اور برون سلطنت کے حاذق حکیموں کو علاج کے لیے جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ میری جان بھی اسی کی زندگی پر منحصر ہے، بلکہ یقین جانو کہ خود میں بیمار ہوں اور جب تک وہ اچھی نہ ہو جائے میں تندرست نہیں ہو سکتا۔ جو طبیب مرض شناس میری جان کو آسائش پہنچائے گا وہ بے اندازہ دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ طبیبوں نے عرض کیا کہ بادشاہ ہم میں سے ہر ایک مسیح زمانہ ہے، بھلا وہ کون سی بیماری ہے جس کی دوا ہمارے پاس نہیں؟ ہم اپنی جان لڑا دیں گے اور شخص مرض و علاج میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ انہوں نے شیخی میں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ خدا چاہے گا تو علاج کامیاب ہوگا۔ خدا نے اپنی قدرت کے آگے انسانی تدبیر کی کمزوری اس طرح ظاہر کی کہ انہوں نے علاج میں جس قدر زیادہ سرگرمی دکھائی اس قدر بیماری اور بڑھتی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ کنیز سوکھ کے کانٹا ہو گئی اور ادھر یہ حال کہ روتے روتے بادشاہ کی آنکھوں سے خون کے دریا بہہ نکلے۔ خدا کی قدرت اسکن جبین سے صفرا اور روغن بادام سے خشکی پیدا ہوتی تھی۔ ہر سے قبض ہونے لگا۔ غرض دواؤں کی تاثیر اتنی بدلی کہ جو چیز مریضہ کی صحت اور آرام کے لیے دی جاتی تھی اس سے تکلیف سنوا ہو جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ بیمار کا دل ضعیف ہو گیا، نیند بالکل اچٹ گئی، آنکھوں میں جلن اور دل میں دھڑکن رہنے لگی۔ نتیجہ یہ کہ سارے شربت، دوائیں اور تیمارداری کے سامان بیکار ثابت ہوئے اور طبیب بھی شرمندہ ہوئے اور طبیبوں کی ساری شیخی کرکری ہو گئے۔ جب بادشاہ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ طبیبوں کے بنائے کچھ نہیں بنی تو ایک رات ننگے پاؤں مسجد میں پہنچا اور سجدے میں گر کر اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ سجدے کی جگہ آنسو آہے سے تر ہو گئے۔ جب ذرا دل ٹھہرا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ بان الہی، سارے جہان کی بادشاہت بخش دینا تیری ادنا بخشش ہے، اس کے مقابلے میں یہ بندہ جو آرزو لے کر حاضر ہوا ہے وہ کیا حقیقت رکھتی ہے؟ ہماری ساری دوا دوش اور ان طبیبوں کی تدبیریں تیری رحمت کے اشارے کے آگے گرد ہیں۔ اس سارے عالم کے حجت روا ہم نے بہت ہی غلط راستہ اختیار کیا کہ تجھ سے مدد نہ چاہی اور اپنی کمزور تدبیروں پر اوڑے رہے۔ اس سارے جہان کی فریاد سننے والے تو نے خودال ہی فردیا ہے کہ میں ہر بندے کے دل کی بے تابی سے واقف ہوں، مگر بخشش اور عطا اسی پر کی جاتی ہے جو علانیہ بھکاری بن کر ہماری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ بادشاہ نے ایسی تڑپ کر دعا کی تھی کہ دریائے رحمت میں جوش آ گیا۔ بادشاہ کو نیند کی سی غنودگی طاری ہوئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ بادشاہ مبارک ہو، تیری دعا قبول ہوئی۔ کل ہمارا بھیجا ہوا ایک مسافر آئے گا، وہ بڑا دانا حکیم ہے اور اس کی صداقت میں ذرا شک نہیں، اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ اس کی ہر ہدایت کی تعمیل کرے، اس کے علاج کی کرامت تجھے خود معلوم ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ خواب دیکھتے ہی چونک اٹھا۔ غفلت کے پردے اٹھ گئے۔ کنیز کی محبت نے غلام بنا رکھا تھا، اب گویا اثر نو آزادی اور بادشاہی پائی۔ جب دن نکلا اور آفتاب مشرق سے برآمد ہوا تو بادشاہ بالا خانے کے برآمدے میں آ بیٹھا۔ راستے پر نگاہ لگی ہوئی تھی کہ دیکھے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔
اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد بزرگ صاحب کمال سائے میں دھوپ کی طرح چلے آتے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ سر سے پیر تک نور چمک رہا ہے۔ بادشاہ کود پیشوائی کو آگے بڑھا۔ اس غیبی مہمان سے بادشاہ اس برا ملا جس طرح کے شکر گلاب کی پتیوں میں پیوست ہو جاتی۔ یوں سمجھو کہ جیسے دو جانیں باہم بخیا ہے کر ایک ہو رہی تھی۔ ان کی ایسی مثال تھی جیسے ایک پیاسا اور دوسرا پانی، ایک میں پرست اور دوسرا شراب۔ الغرض اسے دیکھ کر بادشاہ نے اپنے جی میں کہا کہ یہ مرد خدا میرا معشوق تو دراصل تو تھا، لیکن جہان میں ایک کام دوسرے کام کے ذریعے سے پیدا ہوا کرتا ہے، سو اس عشق کا ذریعہ کنیز کا عشق ہوا۔